بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و مکرم سامعین گرامی، اسی مہینے رجب المرجب کی 22 تاریخ کو امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے۔ آج آپ کے سامنے اس بات پہ بحث کروں گا، کچھ گفتگو کروں گا کہ شیعہ حضرات امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کو کیوں نہیں مانتے، اس کی وجہ کیا ہے۔ میرے دوستو، دیکھیں، صحابہ کی محبت عین ایمان ہے۔ ہر صحابی کی محبت ضروری ہے۔ اگر کچھ کو مانے کچھ کو نہ مانے، یقیناً یہ ہمارے لیے کامیابی نہیں بنے گا بلکہ الٹا وبال بن جائے گا۔ دیکھیں، دین مکمل کے اوپر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر دین کی کسی ایک جزئی کو نہیں مانیں گے، آدمی کافر ہو جائے گا۔ مومن ہونے کے لیے دین کے تمام تر احکامات کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔ تمام تر گویا کہ چیزوں کو اپنانا ضروری ہوتا ہے۔ اگر کسی ایک چیز کو نہیں مانے گا وہ مومن نہیں ہوگا۔ لیکن اگر بندہ کافر ہونا چاہتا ہے، کسی ایک چیز کا انکار کر دے، وہ کافر ہو جائے گا۔ اسی لیے تمام صحابہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ہمارے لیے گویا کہ آئیڈیا ہیں۔ ہم ان کے نقش قدم پر چلنے کو اپنے لیے کار خیر سمجھتے ہیں، باعث ثواب سمجھتے ہیں اور کامیابی کا ذریعہ مانتے ہیں۔ میرے دوستو، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فاتح ایران بھی ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے بہت زیادہ مقام دیا، احادیث میں بھی کافی مقام ان کا ملتا ہے کہ بہت زیادہ شان ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیہ، حضور نے دعا دی۔ اب دیکھیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کوئی غلطی ہوتی، کوئی خرابی ہوتی معاذ اللہ، تو حضور ان کو دعا نہ دیتے۔ حضور دعا دے رہے ہیں، دعا آدمی خوشی کی وجہ سے دیتا ہے، کسی سے خوش ہوتا ہے اور اس کی تعریف کرتا ہے تو اس کو دعائیں بھی دیتا ہے۔ اگر ایک بندہ باپ اپنے بیٹے سے ناراض ہو تو کبھی دعا نہیں دیتا، بد دعا دیتا ہے۔ ماں اپنی بیٹی پہ ناراض ہو، دعا نہیں دیتی، بد دعا دیتی ہے۔ اسی لیے حضور اپنے شاگرد پہ خوش ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعائیہ جملہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیہ، اللہ اسے ہادی بھی بنا، مہدی بھی بنا۔ آپ کو یہ بھی بتانے والا ہوں کہ شیعہ کیوں ان سے جلتے ہیں، کیوں ان کے نام سے تکلیف ہوتی ہے، یہ میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو ذرا سن لیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی قرآن کی آیت کریمہ لکھواتے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے۔ دیکھیں، قرآن اتنی شان والا، اتنی رحمتوں والی کتاب، برکتوں والی کتاب، جس بندے کو لکھنے کی توفیق مل جائے اور حضور خود لکھوا رہے ہوں، اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہوگی بھائی۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہوا کرتی ہے۔ اور کاتب وحی ہے بھائی، کاتب وحی ہونے کا جسے شرف حاصل ہو، کیا وہ بندہ غلط ہو سکتا ہے؟ معاذ اللہ وہ بندہ دین کا غدار ہو سکتا ہے، حضور کا غدار ہو سکتا ہے، قرآن کا غدار ہو سکتا ہے، جھوٹا ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر علم حاصل کیا، حضور کا تربیت یافتہ صحابی کبھی غلط ہو نہیں سکتا۔ میرے دوستو، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح اسلام ہے اور اسلام کا جھنڈا بھی 64 لاکھ مربع میل پہ لہرایا، اور کاتب وحی بھی ہیں، اور حضور نے دعا بھی دی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر اعتماد بھی کیا۔ جس پر بندہ اعتماد کرتا ہے اسی کو اب کام کے لیے بھیجتا ہے، جس پر اعتبار نہیں ہوتا وہ کبھی نہیں اس کو کام کے لیے بھیج سکتا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر اعتماد کیا اور ان کو قرآن لکھنے کے لیے بھی مقرر فرما دیا، کتابت وحی کے لیے بھی مقرر فرما دیا۔ اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہوگی۔ اب آئیے اصلی ٹاپک پر کہ شیعہ حضرات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے کیوں جلتے ہیں۔ میرے دوستو، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جدید لغات میں دیکھا جائے تو اس کا مطلب بنتا ہے شگفتہ چہرہ، علم و دانائی والا بندہ، ٹھیک ہے۔ اور اگر قدیمی کتب خانے کی طرف لے کے جایا جائے تو جو مخالفین ہوتے ہیں وہ تو معنی مطلب بھی بگاڑتے ہیں۔ ان کا نام جن کو اچھا نہیں لگتا
وہ جتنا اچھا معنی بنتا ہو اس کا وہ مطلب معنی کبھی سامنے نہیں کریں گے۔ اس کے اوپر بھی میں مستقل ویڈیو بناؤں گا۔ اب آتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شیعہ حضرات کو کیوں تکلیف ہوتی ہے، کیوں جلتے ہیں۔ دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیعہ یعنی پہلا امام مانتے ہیں، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ پہلے امام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، خلیفہ بلا فاصلہ ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کیوں نہیں کی۔ دیکھیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا کوئی اور صحابہ ہوں، وہ سارے کے سارے صحابہ مجتہد ہیں۔ اگر مجتہد کوئی خطا کرے تو پھر بھی اس کو 1 اجر کا ثواب ملتا ہے، اگر کوئی کام صحیح کرے تو 2 اجر کا ثواب ملتا ہے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نزدیک حق پر ہے۔ اگر اجتہاد میں اس سے کچھ غلطی ہوئی تو ان کو پھر بھی ثواب کے مستحق ہیں، 1 اجر کا ثواب ان کو پھر بھی ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں فقہاء کرام، علماء کرام، مفسرین کرام یہ کہتے ہیں کہ جب صحابہ کا آپس کے اندر کوئی معاملہ آ جائے، ہم ایک صحابی کی وجہ سے دوسرے کو غلط نہیں کہیں گے۔ مثال کے طور پر جنگ صفین ہوئی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان لڑائی ہوئی، ہم کسی ایک کو غلط نہیں کہیں گے، بھائی دونوں حق پر تھے۔ ہو سکتا ہے دونوں کی جماعت میں منافقین شامل ہو گئے ہوں اور انہوں نے پروپیگنڈا بنایا ہو، ان کو آپس میں بدگمان کرنے کی کوشش کی ہو، تو ہم اس کو یہ نہیں کہتے کہ معاذ اللہ آپس کے اندر ایک دوسرے کے دشمن تھے، لڑ پڑتے تھے، اس طرح کبھی نہیں کہیں گے۔ ہم مسلمان کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے بھی ہمیں یہی سکھا دیا کہ مومن کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہے۔ تو قرآن کا فیصلہ ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ کہ تمام صحابہ جنتی ہیں، اچھے ہیں۔ تو جب قرآن کہہ رہا ہے تو مجھے کیا حق بنتا ہے میں کسی ایک صحابی کے اوپر تنقید کروں، کسی ایک صحابی کو غلط کہوں؟ میں یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن جو مخالفین ٹولہ ہوتا ہے، مخالفین طبقہ ہوتا ہے، ان کا تو یہی پیشہ ہے، ان کی روزی روٹی بھی یہیں سے چلتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے در سے ان کی روٹی روزی چلتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ حق بولنا شروع کر دیں تو ان کی روٹی روزی بند ہو جائے گی، اسی لیے وہ حق کو چھپاتے ہیں، تب جا کر ان کو ٹکڑا پانی ملتا ہے۔ اسی لیے میں دعوت فکر دیتا ہوں شیعہ حضرات کو کہ واپس آ جاؤ، راہ حق پر آ جاؤ، اور تمام صحابہ کو سینے سے لگاؤ، دل سے لگاؤ۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہیں سب سے زیادہ معاذ اللہ طعنا کیا جاتا ہے، جن کے اوپر طعن کیا جاتا ہے، تنقید کیا جاتا ہے، غلط قسم کی باتیں کی جاتی ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری شان ہے، ہمارے جگر کا ٹکڑا ہے، ہمارے سینے کی ٹھنڈک ہے، ہمارے روح اور دل کا چین اور قرار ہے۔ ہم ہر صحابی کو حضور کا جانثار مانتے ہیں اور دین کا غمخوار مانتے ہیں اور جنتی مانتے ہیں۔ تو دعا ہے رب کائنات ہم سب کو صحیح معنی دین کے اوپر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور صحابہ کا اعتقاد ہمیں نصیب فرمائے، صحابہ پر اعتماد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔